अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा आवाम का। और आपको मेरी जानिब से और ABN की जानिब से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद कबूल कीजिए। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला के हम जितनी भी इस ईद के मौके के ऊपर कुर्बानी कर रहे हैं वो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आज हम इसी सुन्नत इब्राहीमी के तनाज़ुर के अंदर कि या क्या ये महज एक मजहबी त्यौहार है या इसके साथ बहुत से माशरती और समाजी जुड़े हुए दर्स हैं जो पूरी उम्मत के लिए और तमाम लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, कि किस तरह से हम अपनी समाजी माशरती तौर के ऊपर भी माशरे में किस तरह से तहम्मुल बर्दाश्त और रवादारी पैदा कर सकते हैं और किस तरह से अपनी खुशियों में और वो जो तबकात जो किसी न किसी तौर के ऊपर माली एतबार से या माशी एतबार से जो है कि पीछे रह गए, उनको किस तरह से माशरे में हम बराबर का हिस्सा दे सकते हैं। ये वो तमाम बुनियादी असूल हैं जो इस्लाम के अंदर भी हैं और ये दिन भी हमें इसी चीज़ का दर्स देता है। तो इस वाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे क़िबला याद साहब जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मुफ्ती रियासत हुसैन शाह साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। और इसी तरह स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती सईद महमूद साहब, और हम इन्हीं मौज़ूआत के गिर्द बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। क़िबला याद साहब, आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ये जो हम दिन मनाते हैं और तमाम उम्मत मुसलमान जो है कि वो कुर्बानी भी करती है, मुख्तलिफ़ जानवर जो है वो ज़िबा किए जाते हैं और फिर अहबाब रिश्तेदार में और गुरबा मसाकीन में गोश्त तकसीम किया जाता। तो इसको हम क्या सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा या एक मजहबी त्यौहार के ऊपर देखना चाहिए हमें, या इसके जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और इस दिन का जो बुनियादी मकासद है वो आपकी नज़र में क्या है और हमें उस सिलसिले में क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी जी, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया और ईद उल अज़हा के जो मुबारक अय्याम हैं उनके हवाले से तो जाहिर है कि ईद उल अज़हा एक मजहबी त्यौहार तो है और हमारे इमामुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए फौरन अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब में जो इशारा हुआ उस पे अमल का फैसला किया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी फौरन ये फरमाया कि आपको जो हुक्म हुआ है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कि मैंने ख्वाब में ये देखा है, लेकिन इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये हिकमत मालूम थी तो उन्होंने फौरन फरमाया कि ये तो हुक्म है अल्लाह ताला का, तो रज़ाए रब की खातिर फौरन कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। तो ये इसकी पुष्ट पे एक बहुत बड़ा फलसफा है और वो फलसफा है रज़ाए रब, अल्लाह ताला के सामने सर तस्लीम खम करना। जो चीज भी हो अल्लाह ताला का हुक्म जो है वो बुलंद तरीन और बाला है। तो एक तो ये फलसफा है जो इस कुर्बानी के जरिए कि जो एक अलामती इस हवाले से है कि फिर अल्लाह ताला ने जन्नत से मैदा भेजा, तो अब ये एक तसलसल है आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करने के लिए। और इसकी पुष्ट पे फलसफा यही है कि हम अल्लाह ताला का हुक्म जो है, रज़ाए रब जो है, वो हमारी जिंदगी का मसला नजर हो। अब जाहिर है कि सिर्फ जानवर का ज़बह करना, गोश्त और खून बहाना, इसकी अपने तौर पे इतनी अहमियत नहीं है जब तक उसके लिए जो हदफ है और मकसद है वो यही है कि इन्फाक है, इन्फाक के अलावा तहम्मुल है, बुर्दबारी है, रज़ाए रब है। ये वो जज्बात हैं कि जब वो मुंतकिल करते गए हम आइंदा नस्लों तक, तो तब कहीं जाके ईद उल अज़हा का जो फलसफा है उस फलसफे के आयन मुताबिक हमारे इक़दामात होंगे और हमारे रवैये होंगे। डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक चीज़ जो बड़ी अहम रज़ाए रब के अंदर जो है कि इसके साथ सब्र और तहम्मुल जो है वो जुड़ा हुआ है कि आपके ऊपर बज़ाहिर जो है कि एक इंसानी बच्चे की कुर्बानी देना एक बहुत बड़ा इसमें एक मुश्किल भी नज़र आती है, एक मुश्किल काम है। और बच्चे का उसको रज़ाए रब बन के पूरी तौर के ऊपर तस्लीम भी करना और तैयार हो जाना कि अपनी जान की कुर्बानी दे देना, कि इसमें हमें जो ये चीज़ दर्स मिल रही है उसको हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कि आज हम अपने माशरे में इर्द गिर्द देखते हैं तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं शायद कम होती हुई दिखाई दे रही हैं हमें। इसमें कोई शक नहीं। अगर हम
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تسلسل دیکھیں تو ایک تو وہ بات جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، صبر. اب صبر کے ساتھ استقامت ہے، یعنی جس استقامت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں جو اشارہ پایا اس پر عمل فرمایا، اور پھر جس استقامت کے ساتھ، جس استقلال کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً نہ صرف یہ کہ رضامندی ظاہر کی، بلکہ اس حد تک اہتمام ہوا کہ اس کا رخ جو ہے دوسری طرف ہو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک باپ کی مہربانی جو ہے وہ اس راستے میں کہیں رکاوٹ نہ بن جائے. تو یہ ایک وہ بہت بڑی بات ہے. تو اب اس کا تسلسل آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں کہ جو اسی نسل سے تھے، کہ اس کا بیٹا جو تھا یوسف علیہ السلام، اس کی جب خبر آپ نے سنی اور ان کے بھائیوں نے ایک چال چلی کہ ان کو کنویں میں پھینکا، لیکن آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، ایک استقامت والے باپ کی حیثیت سے، ایک جرأت مند باپ کی حیثیت سے، کہ یہ اپنے بیٹے کی جو زندگی کا معاملہ تھا اس کو پھر صبر اور استقامت کے ساتھ، اور پھر اس تسلسل پہ ہم جائیں گے تو پھر ہم یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. تو یہ پھر ہم آئیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رویے ہیں، مثلاً شعیب ابی طالب نے کس جرأت اور استقامت کے ساتھ آپ نے قریش کے ظلم کا مقابلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی جو نسبت تھی اس سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور بھوک پیاس اور معاشرتی جو انقطاع تھا آپ کا، اس کا جرأت اور استقامت کے ساتھ مظاہرہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر یہ پورا سلسلہ جو ہے یہ بڑا بامعنی اور بامقصد بن جاتا ہے. جی، میں ریاست شاہ صاحب کو بھی ذرا اس گفتگو میں شامل کرتا ہوں. اور شاہ صاحب، اس میں جو بنیادی نقطہ قبلہ یاز صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر ذرا اپنی رائے کا اظہار کریں، کہ ہم عموماً جو ہے کہ ان تہواروں کو ایک مذہبی تہوار کے طور کے اوپر دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے مناتے ہیں، لیکن اس کی جو ساتھ ہماری ذمہ داریاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جو معاشرتی یا سماجی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، شاید ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہیں نہ کہیں، اور ان کوتاہیوں میں ہم جو بنیادی مقصد ہوتا ہے دین الہی کا، وہ مقاصد شاید ہم پورے نہیں کر پا رہے ہوتے. تو آپ اس سارے سلسلے کو، اس تہوار کو، اس سنت ابراہیمی کو، اور پھر ہماری جو سماجی اور جو معاشرتی ذمہ داریاں اس کے ساتھ کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، بنیادی طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی بندگی صرف یہ نہیں ہے کہ خوشی میں ہوگی یا صرف غم میں ہوگی، یا خوشی اور غم میں نہیں ہوگی اور عام روٹین میں ہوگی، بلکہ انسان کی ساری زندگی اللہ کی بندگی میں گزرنی چاہیے، اور خوشی کے لمحات بھی اور غم کے لمحات بھی اسے صرف اور صرف اللہ کی بندگی میں گزارنے کی اجازت ہے. اگر وہ ایسے گزارے گا تو اللہ کا محبوب بندہ بنے گا. جہاں ہم غم کی زندگی گزارنے اور اس کے اصول و ضوابط کو لیتے ہیں، وہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو خوشی کے لمحات ہیں، چاہے وہ عید کی صورت میں ہے، چاہے وہ ہمارے گھروں میں اور کئی قسم کی خوشیاں ہوتی ہیں، تو ان کو ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج خوشی کا موقع ہے تو اپنی مرضی کر لیں، جو جی میں آئے وہ کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جہاں ہم خود خوش ہیں تو دوسروں کی خوشی کا ہمیں سبب بننا چاہیے، دوسروں کی خوشی کا باعث بننا چاہیے. جہاں ہم ایک جانور قربان کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربان کر رہے ہیں، تو وہاں اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری وہ انا جو دوسروں کے ساتھ ہمیں اچھے تعلقات قائم کرنے نہیں دیتی، اسے بھی قربان کرنا پڑے گا. اور ہماری وہ خود غرضی جو ہر جگہ ہمیں یہی چاہتی اور یہی طلب کرتے ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ اپنا فائدہ دیکھیں، دوسرے کا نقصان ہوتا ہے، آپ کے ایک لقمے کی خاطر دوسرے کی بھینس ذبح ہوتی ہے تو ہو جائے. تو اس طرح کا جذبہ جو ہے وہ ترک کرنا، جب تک ہم اس کی بھی قربانی نہیں دیتے تو اس وقت تک ہماری قربانی مقصد کو حاصل نہیں کر رہی. قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا مقصد بیان کیا، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کے پیچھے جو تقوی ہے، جو تمہارے دلوں میں ہوتا ہے،
وہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. جس بندے کے دل میں تقوی ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الی صورکم ولا الی اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو یہ اعمال ہمارے اچھے ہونے چاہیے. جہاں ہم جانور کی قربانی کر رہے ہیں وہاں اپنی انا کو بھی قربان کرنا چاہیے، وہاں خود غرضی کو بھی قربان کرنا چاہیے. اور وہاں جو جگہ جگہ ہماری وہ رکاوٹیں بنی ہوتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم سال ہا سال سے بھائی بہن آپس میں ناراض ہیں اور رشتہ دار آپس میں قطع تعلقی اختیار کیے ہوئے ہیں، ان اسباب اور ان جو رکاوٹیں ہیں ان کو بھی دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور خوشی کو سب کو مل کے منانا چاہیے. سب سے اہم بات جو ہے کہ وہ اناؤں کی قربانی ہے، کہ یہی وہ چیزیں ہیں جہاں پہ انسان کے اندر وہ نفرت یا تقسیم پیدا کرتی ہیں. مفتی سعید محمود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. مفتی صاحب آپ سے بھی میرا سوال بنیادی یہی ہوا، قبلہ یاز صاحب نے جو سنت ابراہیمی کے ساتھ جڑے ہوئے جذبہ ایثار ہے، رضائے رب ہے، صبر و استقامت ہے، اور پھر ابھی ریاست شاہ صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنی اناؤں کی قربانی بھی دینی ہوگی معاشرے میں ایک توازن پیدا کرنے کے لیے اور انتشار کے خاتمے کے لیے. آپ اس دن کی اور اس مذہبی تہوار کی مناسبت سے آج جو ہمیں درپیش چیلنجز ہیں ہمیں معاشرتی طور کے اوپر یا سماجی طور کے اوپر، اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرت قبلہ بات یہ ہے کہ حضرت انسان کی جو کیفیت ہے وہ فطرتاً اور مزاجاً اس کا یہ اپنی ذات کے اوپر انحصار کرتا ہے یا اپنی اوپر چلتا ہے، اپنی مرضی سے چلنا چاہتا ہے. لیکن اس کی تکمیل اور اس کی کیفیت، کیونکہ یہ تمام مخلوقات سے حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کی نسبت چار چیزوں کے ساتھ ہماری روح کی. باقی یہ امتحان کی دنیا ہے، چوپائے جیتے ہیں، حشرات الارض جیتے ہیں، کیڑے مکوڑے جیتے ہیں، جی کے مر جانا ہے. انہیں دوبارہ اٹھ کر اپنی زندگی کا حساب نہیں دینا. لیکن اس ساری کائنات میں یہ حضرت انسان وہ ہے جس نے دوبارہ اٹھ کر اپنی زندگی کے ایک ایک لحظے کا حساب دینا ہے. اور یہ کیفیت کامیابی کی یہ نسبت رسالت کے بغیر ممکن ہی نہیں. نسبت رسالت مل جائے تو یہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے، وگرنہ کل انعام بل ہم اضل، یہ انسان ڈنگر ہے، ڈنگروں سے بھی کیا گزرا ہے. لیکن اگر یہ انسان نسبت رسالت کے ساتھ ہے، اس کے ایمان اور خلوص کی کیفیت اتنی عظیم ہے کہ وہ آدھی کھجور سے دوسرے مسلمان کا روزہ اگر افطار کرواتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں. اور اگر یہ ایک پتھر مسجد پہ لگا دیتا ہے، ایک اینٹ، تو میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے جنت میں محل بن جائے. لیکن کافر پہاڑ جتنا سونا تقسیم کر دے وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو یہ اعمال صالحہ کا تعلق نسبت رسالت کے ساتھ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت جتنی عظیم ہوگی تو اس نسبت کے سبب سے اس کا اجر، اس کی روحانیت، اس کا نور ہمیں نصیب ہوگا. تو یہ جو آج یوم عرفہ ہے اور عید قربان کا سیزن ہے، اس اظہار اور قربانی کا جذبہ جب محبت رسالت کے ساتھ ہوگا تو اس میں ایک کمال ہے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آدھی کھجور سے روزہ افطار کروا دیں تو اس کے لیے تو جنت کے دروازے کھل جائیں. آخر کیوں؟ اس لیے کہ یہ کمال ہماری آدھی کھجور کا نہیں، یہ کمال ہے تو نسبت رسالت کا کمال ہے. اگر ہمارا ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس میں ہم سنت مصطفیٰ کی پیروی کریں گے، ان کی سنت کو فالو کریں گے تو ہمیں اجر اور ثواب اور برکتیں نصیب ہوگی. مفتی صاحب چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے،
मुफ्ती साहब, छोटी सी हमें एक ब्रेक लेनी है, और ये जो बेसिकलिटी है और ये कुर्बानी के साथ भी जुड़ी हुई है कि हम किसी भी जानवर की अगर कुर्बानी देते हैं तो उसके अंदर हिस्से मुकर्रर किए गए हैं और एक तरीक़ाकार है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर ये चैरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, और पाकिस्तान के अंदर चैरिटी कितनी ज़्यादा होती है हर साल, ये हम सबको मालूम है। और इस चैरिटी की वजह से कहीं हम कहीं कोताही कर जाते हैं, इसको किसी ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर जाते हैं जिसकी वजह से माशरे में भी नुकसान होता है, उसको हम कैसे देख सकते हैं। और जो तरीक़ाकार बताया गया है इस्लाम के अंदर कि चैरिटी किसके लिए किस तरह से होनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।